نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سامنے امتیں پیش کی گئیں، کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری، کسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی گزرے اور کوئی نبی تنہا گزرا۔ پھر میں نے دیکھا کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت زبردست جماعت دکھائی دی گئی۔ فرمایا کہ یہ ہے آپ کی امت، اور یہ جو آگے 70,000 کی تعداد ہے، ان لوگوں سے حساب نہ لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے۔ یعنی داغ کا مطلب یہ ہے کہ گرم سوراخ سے زخم پر داغ لگانا، زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے علاج کرانا، یہ اب جائز نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ لیکن اگر کوئی اور صورت نہ ہو تو اس صورت میں داغ لگوایا جا سکتا ہے اگر جان کا خطرہ ہو۔ اسی طرح دوسری بات حدیث میں بیان کی گئی کہ دم جھاڑ نہیں کرواتے تھے، یعنی دم جھاڑ کرانا اور کروانا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں شرکیہ جملے نہ ہو، شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ تیسری چیز شگون نہیں لیتے تھے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ اس میں تم سے آگے بڑھ گئے۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 6541 میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو عکاشہ رضی اللہ عنہ وہی صحابی ہیں کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلحہ کی بے خونی پر معمور کیا، طلحہ یعنی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جنگ میں عکاشہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تو اس حدیث میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک اور حدیث میں 70,000 کے علاوہ اور تعداد بھی بیان کی گئی، یعنی ٹوٹل وہاں پر 49,70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو سنن ترمذی یعنی جامع ترمذی کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حدیث سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔